نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق اور اس کی عنایت کے ساتھ سورہ آل عمران کی درس و تدریس سے ہم فارغ ہوئے۔ اب اس کے بعد جو ہے سورہ نساء کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ نساء بھی جو ہے کہ بہت ہی اہم صورت ہے، اور ویسے تو مضامین کے اعتبار سے قرآن مجید کی ساری صورتیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، لیکن خصوصاً یہ پہلے 10 پاروں میں جو صورتیں آتی ہیں اس میں بہت زیادہ مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور وہ سارے مضامین ایسے ہیں جو کہ ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق جو ہے ان کے اندر بہت سارے احکامات اور مسائل ڈسکس کیے گئے ہیں۔ تو سورہ نساء کو شروع کرنے سے پہلے، جیسا کہ ہم اس روٹین پہ چل رہے ہیں کہ ہر صورت کو شروع کرنے سے پہلے اس سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں، مثلاً اس صورت کا تعارف بیان کیا جائے، جس میں یہ بات کی جائے کہ اس صورت کو پچھلی صورت سے ربط کیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کس وجہ سے اس صورت کو یہ نام دیا گیا، اور اس صورت میں یہ صورت جو ہے نا کون کون سے مضامین کی گرد گھومتی ہے۔ تو اس سلسلے میں سورۃ النساء ہم جو شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد کی توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق ہمارے شامل حال رکھے اور صحیح طریقے سے ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ اس صورت کی وجہ تسمیہ، یعنی اس کو یہ نام کیوں دیا گیا۔ تو سورۃ النساء، چونکہ نساء امرأتن کی جمع ہے، امرأ ایک عورت کو کہتے ہیں، نساء اس کی جمع ہے یعنی عورتیں۔ تو سورت کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں عورتوں کے متعلق جو ہے بات کی جائے گی، اور اس کے اوپر بھی ہم عورتوں کو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی ہمارے لیے کم ہے کہ ہم سجدے سے سر نہ اٹھائیں، کہ پورے قرآن مجید میں سورۃ الرجال کے نام سے کوئی بھی صورت نہیں ہے جس میں خصوصی طور پہ جو ہے مردوں کا ذکر کیا گیا ہو یا مردوں کے بارے میں ہی بات کی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی ان بندیوں کے ساتھ اتنا پیار ہے اور اتنا اللہ تعالیٰ کو ان کا خیال ہے کہ مکمل ایک صورت، اور وہ بھی ایک اچھے حجم کی صورت جو ہے جس کے اندر 24 رکوع ہیں اور اچھے حجم کی ایک صورت ہے، وہ سورۃ النساء کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی، اور جس میں مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل، اور بھی مسائل اس کے ساتھ آ رہے ہیں لیکن زیادہ تر خصوصاً عورتوں کے بارے میں اس میں ڈسکس کیا گیا، کیونکہ اسلام سے پہلے عورتوں کو ان کو وہ مقام نہیں ملتا تھا، ان کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، ان کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، ان کو یعنی حق مہر بھی طرح طرح سے مختلف ہیلے بہانوں سے جو ہے نا ان سے چھین لیا جاتا تھا، ضبط کر لیا جاتا تھا، اور طرح طرح کے ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتے تھے۔ تو القرآن نے جو ہے نا ان سارے ظلم و ستم سے عورتوں کو نجات دلائی اور ان کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی، اور بہت سارے ان کے حقوق رکھے، یعنی اس سے پہلے ان کو کوئی حقوق نہیں تھے، اس کو بالکل ایک پراپرٹی سمجھا جاتا تھا، پراپرٹی کی طرح اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے ان کو یہ حقوق دیے۔ لیکن آپ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہی اسلام جس نے عورتوں کو ایک حقوق دیے، سب سے بڑا حق جو اس میں تو زندہ رہنے کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یعنی وہ حق دیا کہ یہ بھی ایک انسان ہے اور ان کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے۔ اسلام سے پہلے تو ان کو زندگی کا بھی حق نہیں دیا جاتا تھا، کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی تھی کہ بہت سارے قبیلوں میں یہ رواج تھا کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے ان عورتوں کو جو ہے جینے کا حق دیا اور بھی بہت سارے حقوق دیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب عورتیں اسی اسلام کے پٹے کو ہی اپنی گردن سے اتار پھینکنے کے در پہ ہیں اور اس کی اسٹرگل میں لگی ہوئی ہیں۔ اگرچہ ساری عورتیں ایسی نہیں ہیں، جو عورتیں اس طرح کے نعرے لگاتی ہیں عورت مارچ کے نام پہ، اور اس طرح کے جو ہے غلیظ قسم کے سلوگنز ان کے سننے میں آتے ہیں، تو ان کی تعداد جو ہے وہ 5% بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایک ایسا 5% اگرچہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ایک نمایاں فیس جو ہے نا دنیا کے سامنے متعارف کرواتی ہیں کہ عورت کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، اور عورت کی یہ ڈیمانڈ ہے، اور عورت کا کہ یہ ڈیمانڈز جو پوری نہیں کی جا رہی۔ حالانکہ ساری عورتوں کی یہ ڈیمانڈز نہیں ہیں، اور جن کی یہ ڈیمانڈز نہیں ہیں ان کی تعداد 95 سے بھی ابو ہے، لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی اسلام جس نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا، وہی عورت اس اسلام کا پٹائی گلے سے اتارنے کے در پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اب وجہ تسمیہ کہ اس میں عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، عورتوں کے مسائل کو ڈسکس کیا گیا، اس وجہ سے اس کا نام جو سورۃ النساء پڑ گیا۔ تو اب دوسری چیز یہ کہ ربط اس کو پچھلی صورت سے کیا ہے۔ تو ربط کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ کنیکشن، کیونکہ قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں اگرچہ نزول کے اعتبار سے آگے پیچھے نازل ہوئیں، ترتیب نزولی ان کی اور ہے، لیکن قرآن میں جو ہماری ترتیب ہے جس طریقے سے اس کو مرتب کیا گیا، تو اس میں خاص ربط کو ملحوظ خاطر رکھا گیا کہ پچھلی صورت میں جو بات آتی ہے تو اگلی صورت میں اسی کو لے کے آگے چلا جائے۔ تو اب سورہ آل عمران میں جو ہم نے دیکھا کہ اس میں غزوات کا ذکر تھا، اور خصوصی طور پہ تاریخ اسلام کے جو ابتدائی غزوات تھے اور جو بہت تاریخ میں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، مثلا غزوہ بدر اور غزوہ احد، تو ان دونوں کا ذکر سورہ آل عمران میں کیا گیا، اور اس میں
یعنی غزوہ بدر کا ذکر تو اجمالاً تھا، لیکن غزوہ احد کا ذکر بہت ہی تفصیل کے ساتھ تھا۔ اور جیسے کہ وہاں پہ یہ بات بھی گزری، ڈسکس کی کہ غزوہ احد میں صحابہ کرام یعنی اگرچہ ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے امکنار کیا تھا، لیکن بعد میں ان کی اپنی کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے اور کچھ لغزشوں کی وجہ سے وہ فتح جو شکست میں بدل گئی، اور اس شکست کے نتیجے میں کیا ہوا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کی عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، اس کے بچے یتیم ہوتے ہیں، اور پھر بیواؤں اور یتیموں کے اپنے قوانین ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ان کے اپنے احکامات ان کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں کہ یتیم کی پرورش کس طرح کرنی ہے، اس کی میراث اگر اس کا باپ چھوڑ کے مرا ہے تو اس کی کون ٹیک کیئر کرے گا، اس کی کون حفاظت کرے گا، اور جو عورتیں یہ بیوہ ہو گئی ہیں ان کی کیا حقوق ہیں، وہ کس طریقے سے کہاں پہ اپنی عدت گزاریں گی، ان کو شوہر کی میراث میں سے کیا ملے گا، اور کیا وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس صورت میں بیان کیا گیا، اور یعنی پچھلی صورت کے ساتھ اس کو اسی لیے اس کے بعد رکھا گیا کہ اس میں میراث کے مکمل احکامات بیان کیے گئے، میراث کا مکمل ایک ذائچہ بتا دیا گیا، ایک مکمل طور پہ ایک ڈھانچہ اس کا تشکیل دیا گیا کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، اپنا مال چھوڑ کے مرتا ہے، اس کی اولاد میں بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بیوی بھی ہوتی ہے، یا وہ صاحب اولاد نہیں ہوتا، تو ان ساری شکلوں میں جو ہے نا اس کی میراث کو کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ سارے مضامین جو ہے نا وہ اس صورت میں ان سارے مضامین کے گرد یہ صورت گھومتی ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے نا ان مضامین کو فرداً فرداً دیکھیں گے، اور بہت ہی اجمالی طور پہ ان کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔